کی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ قارون نے دلیل دی کہ میرے پاس نالج ہے، اس نالج کی بیس پہ میں نے یہ پیسہ کمایا ہے. تو اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دلیل ضد اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہے. یہ ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کو لفٹ کرا کے اس کی دلیلوں کا جواب دیا جائے. اصل میں یہ دلیل اس لیے دے رہا ہے اس کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو گیا. خوف ہوتا تو سوچ کے جواب دیتا، کبھی بھی یہ جواب نہ دیتا. جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا. بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہیں، وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے. یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، نو عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، کورٹ میرج کرے، سمجھ میں آتا ہے. 17 18 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا، یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی، اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو، انسانوں کو بیوقوف بنانے، جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو، دودھ پلاتی تھی، ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے، اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات، باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں، کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ، ان کا علم زیادہ، ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی، آپ تو اس پہ عاشق ہو، لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ. انگلیاں اٹھیں گی باپ پر، یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درسبدار ہو جائے، بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں. لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں، لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی.
انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی, تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی, ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی, کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں, ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتے دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آپ بھی آئے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے, بیگم کو بلائیں کون سی والی, ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا کون سے والے. تو یار شادیاں آپ نے کی, ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا, ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں, تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے, بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی, پھر یوں لایا, ٹھیک ہے نا یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا وہ دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ, کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے, وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یا باپ ظلم کر رہا ہے.
لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا بات کی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کے یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو, کہ نہیں ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کی کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت؟ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کی کیا حقوق ہیں, کمپنی کے مینیجر بولے گا کون سا انسان, امپلائز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق ہے, کیا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کہ میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو؟ میری مرضی کہ میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی, حمل روکنے کی اجازت نہیں. ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو. اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے, ہمیں زندگی کا حق ملتا, تو یہ نیچرل ہے. جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر,
آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا, آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے میری مرضی, میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے, میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھیں, ورنہ اما حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اما حوا کہہ دیتی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے, عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا, مجھے زندگی کی نعمت ملتی. آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے. انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہیں فطرت کی طرف سے, اس پر قدرت نے آپ کے ذمے لگائے, نیچر نے آپ کے ذمے لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا, آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, 6 کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی؟ 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں, 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی, مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے. اچھے مل جائیں, اگر اچھے مل جائیں, نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دیں نا. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو. ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے, بولو نا, بہتر ہے. یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں کو. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہم چلا دیتے ہیں بات آگے, چکر میں ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ چکر میں ڈال دیتے. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی, چلتی چلی آ رہی ہے. تو میرے بھائی ماں باپ کا بڑا حق ہے, ایسا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے. اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو, ماں باپ بالکل راضی نہیں, اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی باز ہوتے ہیں باپ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو, ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ کی نہیں چلے گی. وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں, بیچ بھی نہیں رہا وہ آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا. وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے, ظلم بھی اعلیٰ نوعیت کا ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, ہمارے پاس بھی میں تو شادیاں کرتا ہوں نا, بس لوگوں کو پتا ہے کتنی کر لوں گا. لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی, کرتے رہتے ہیں, بھائی کتنی کر لوں گا, 4 سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں. لیکن ظاہر ہے جس نے 3 بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا, تو 3 تک پہنچائے, یعنی کرتا آ رہے ہیں. رشتے تو دڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا, 300 جگہ رشتے بھیجو تو 2 ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہے, شادی کر لیں. نہ نہ نہ, ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو, عزت دو اس کو. اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ, ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار. خود سوچو یار, کامن سینس کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق اتنا چڑھا ہوا ہے, جب وہ اپنے باپ کے لیے باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے تو مجھے کیوں چھوڑے گی. او بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے, یہ جوانی تھوڑی دیر میں تھوڑے دنوں میں
ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا. آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے, اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے. جو ایک دفعہ بھاگ گئی, اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا. ماں باپ کی بات درمیان میں آ گئی تھی, وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں, نہ باپ کو باپ مانتی ہیں نہ ماں کو ماں, پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں, لڑکی گھر سے بھاگ گئی, باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے, کم عمری میں بھاگی, اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, نہ باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے کی. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے, تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے, تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, دودھ لے کے آتا تھا, رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, بچے آئے مانگنے کے لیے, مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں, تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی, پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے. میں نے کہا نہیں, پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی, پوری رات کھڑا رہا میں, اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بےچارے بھوکے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کھل سکتی ہے, ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا, تو مانگیں گے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا, آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں, ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہوں وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہاں والدین پہلے ہیں. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ ہو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی, اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑھی ماں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں, بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں, وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں, کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں. اکلوتے ایک آدھ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا, میں اکیلا کہاں رکھوں گا, اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا, کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی, کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے, بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے, بوڑھی ہے, اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے, بوڑھی ہے, پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا, پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا, کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے, کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں ہے.
میں نے جتنے کراس کوشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے, ارے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے, اپنے الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے, اس کا نہ لینا نہ دینا, لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا, میں میرا ہسبینڈ انجوائے, جیسے ہوتا ہے نا خواتین آج کل. کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی. اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا, تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو, اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی کر لے. جب دیکھے گی نا ماں سے, ماں ہی اچھی تھی یار, یہ سوگن آ گئی, اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا کر. لیکن خیر, تو میں نے کہتا ہے یار نہیں, میں نے کہا بھائی پھر کیا ہے, یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں. کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی. میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے رہنا ہے رہیں, ورنہ پتلی گلی سے نکلیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ پتلی گلی سے. میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی, یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بد دعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے, الگ چھوڑ دے. اور ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو, اوپر کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے. لیکن اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے, یہاں اکیلا کیسے رکھے گا, اس کو تو دبئی بلانا ہے اپنی ماں کو. تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے.